الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف اور حکومت کے بارے میں ان کے نظریات کا مطالعہ چل رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں حکومت چلانے کا جو معیار ہے اسے ذکر کیا گیا کہ ان کی نگاہ میں کیا چیز معیار بنتی ہے حکومت کے حوالے سے۔ گزشتہ دروس میں ہم یہ مطالعہ کر چکے ہیں نہج البلاغہ کے کلام کی روشنی میں کہ امام علی علیہ السلام جس شے کو معیار قرار دیتے ہوئے حکومت چلاتے ہیں یا حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ عدالت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں ہر وہ شے جو عدالت کے میزان پر اترتی ہے یا عدالت کے معیار کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، اور ہر وہ شے جو عدالت کے معیار پہ نہیں اترتی وہ ان کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم کلام امیر المومنین علیہ السلام میں اسے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ عدل افضل ہے یا جود و سخا افضل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عدل کے بارے میں فرمایا اشرفہما و افضلہما، کہ عدل جو ہے وہ زیادہ افضل ہے جود و سخا سے، اور اس کے بارے میں ایک کلام آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حکومت چلانے کا اصل معیار عدل ہے۔ مختلف نظریات ہیں، اسی ضمن میں ہم نے مختلف حکمرانوں کے شعار اور نعرے جو بلند ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھا، مختلف مذاہب ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہوا حکومت کے حوالے سے۔ مثلاً بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو معیار بنایا جائے اور تعلیم کو مرکزیت دیتے ہوئے تمام حکومت کے امور تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے چلائے جائیں۔ بعض ترقی کو معیار قرار دیتے ہیں اور ان کا شعار ترقی ہوتا ہے، اس لیے وہ ترقی کو سب سے پہلے برملا کرنا چاہتے ہیں یا ترقی کے امور کو سب سے پہلے انجام دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو غربت کو دور کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اب یقیناً ایک ہی وقت میں فوراً پہلی فرصت میں یہ سب مسائل حل نہیں ہوتے، یہ کہیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر حل نہ ہوئے ہیں، نہ پہلی طور پہ حل ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے وہ بھی ان تمام مسائل میں کسی ایک مسئلے کو فوقیت اور پریورٹی دیں گے اور اسے فوقیت دیتے ہوئے اسے برملا کریں گے۔ لہذا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو اس ریاست میں، اس ملک میں کئی مسائل میں وہ ریاست جکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کی ریاست اسلامی میں ناامنیت بھی ہے، کرپشن بہت بڑے پیمانے پہ ہے، اور اتنی کرپشن اور خیانت بڑھ گئی کہ وہاں پہ حاکم وقت کو پورے ملک سے آئے ہوئے شورشیوں نے قتل کر دیا، یعنی جو احتجاج برپا کرنے والے آئے تھے انہوں نے اس دور کی دارالامارہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور حاکم وقت کے گھر میں داخل ہو کے انہیں قتل کر دیا۔ لہذا اس بڑی مقدار تک وہ کرپشن بڑھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اور جو مسائل تھے، غربت، اس کا دورہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جنگوں میں بے شمار بندے شہید ہوئے، مارے گئے، گھروں کے کفیل جو ہیں وہ راہ الہی میں مارے گئے، یا مقابل میں چونکہ جو افراد تھے وہ بھی عالم اسلام سے ہی تعلق رکھتے تھے، جیسے جنگ جمل ہوئی تو بصرہ میں ہوئی، بصرہ امیر المومنین علیہ السلام کے ماتحت علاقوں میں سے تھا۔ اب ادھر جو افراد مارے گئے ہیں ان کے گھروں میں بھی مسائل پیدا ہوئے، خواتین بڑی تعداد میں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہوئے، تو مسائل در مسائل تھے، اس جگہ پہ ایک مسئلہ نہیں تھا۔ اور انہی مسائل میں ایک بڑھ کر مسئلہ تھا کہ دین اپنی اصل جگہ پر موجود نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں بدعتی طور پہ رائج کی گئی تھیں جس سے امیر المومنین علیہ السلام موافق نہیں تھے۔ مثلا تراویح کا مسئلہ ہم نے دیکھا، یا اسی طریقے سے
امام علی علیہ السلام نے بصرہ میں نماز پڑھائی تو اہل سنت کی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہاں پہ معروف صحابی حسین صوت کے ساتھ ہیں، وہ انہوں نے آ کے بڑھ کر کہا کہ، یا اسی طریقے سے واقع ہے کہ ان کے کسی اور فرد نے آ کے کہا، یعنی اس میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی کہ ایک عرصہ طویل گزر گیا ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلا نماز ہی نہیں دیکھی۔ یعنی سب سے اس طرح کے اور بہت سارے امور، مثلا یہی لشکر کشی کرنا، رسول اللہ کے دور میں ایسی لشکر کشی مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوئی، اور لشکر کشی کرنے والے بھی اکابر موجود ہیں امت کے اندر، جو سب سے بڑھ کر اکابر شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس لشکر کشی کے جواز کو پیدا کیا اور آگے بڑھے، اور اس میں دین کا سہارا، سب نے دین کا سہارا لیا۔ لہذا یہ بہت بڑی مشکل تھی کہ اصل دین کیا ہے، کون سی چیز دین کے طور پہ قبول کی جائے، کس بات کو ہم قرآن کی بات قرار دیں، کس چیز کو ہم سنت رسول قرار دیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ریاست ہے، وہ طرح طرح کے مسائل میں جکڑی ہوئی ہے، اور ان سب مسائل کے اندر امیر المومنین علیہ السلام انہوں نے کس مسئلے کو سب سے بالا تر قرار دیا؟ بس کرپشن کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، نامنیت کا مسئلہ ہے، بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ ہے۔ انہی مسائل میں سے ہے کہ دین کو بنیاد بنا کے آئے روز حملے کرنا، آئے روز لشکر کشی کرنا، جیسے جمل کا واقعہ ہے کہ بصرہ میں اکابر جو مسلمانوں کے ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے اور بیعت کا انہوں نے توڑ دیا۔ یا اسی طرح خوارج ہیں کہ وہ خود ٹوٹ گئے امیر المومنین علیہ السلام کی جماعت سے، اور انہوں نے آگے بڑھ کے ایک الگ جماعت بنائی، سب نے دین کے نام پہ بنائی یہ چیزیں۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے یہ ریاست مسائل در مسائل میں جکڑی ہوئی تھی، اور ان مسائل میں ایک اور جو تباہ کن مسئلہ تھا، تباہ کن مسئلہ، اور وہ آج بھی ہر ریاست کے لیے تباہ کن مسئلہ کہلاتا ہے کہ ملک کا ایک حصہ قبضے میں کر کے وہاں کے اوپر کوئی ایک نئی حکومت قائم کر دی جائے۔ یعنی پاکستان کے ایک صوبے کے اوپر حکومت قائم کر کے ادھر اعلان ایک حاکم اپنی حکومت کا کر دے، جبکہ وہ حصہ پاکستان کا ہے۔ اسی طرح اس دور کی اسلامی ریاست میں شام کا علاقہ جو موجودہ 5-6 ممالک کو ملا کے بنتا ہے، ایک بڑا اور وسیع و عریض علاقہ تھا۔ اس علاقے کے اوپر ایک شخص نے بغاوت کرتے ہوئے وہاں پہ جدا سلطنت کا یا حکومت کا اعلان کر دیا۔ لہذا یہ یعنی اس کا مطالبہ کیا تھا حاکم کا کہ پورے کے پورے جزیرے عرب پہ یا اس ریاست پہ میری حکومت ہونی چاہیے، اگر نہیں مانتے تو کم سے کم یہ جگہ تو میری ہے، اور اس جگہ پہ حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب امام علی علیہ السلام بعنوان حاکم اس علاقے کو کس طرح سے ڈیل کریں؟ لہذا آپ دیکھ لیں کہ ایک تباہ کن فتنہ ادھر کھڑا ہو گیا کہ ایک بڑا علاقہ اس کو پورے ملک سے کاٹ کے ایک الگ حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان مسائل میں کس مسئلے کو سب سے پہلے حل کریں اور کس بنیاد پہ حل کریں۔ مثلا اس کو جب مسئلے کو حل کرنے لگیں، آیا اس میں نظریہ وطنیت کا ہے، نظریہ قومیت اور قبائلیت کا ہے؟ مثلا آج جیسے کسی ملک میں ایک علاقہ قبضے میں کر لیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیوں اس قبضے کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے؟ ایک وطن کے ہونے کے حوالے سے ممکن ہے نظریہ وطن پیچھے کار فرما ہو، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفاد کا نظریہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ملک ٹوٹتا چلا گیا تو ملک بچے گا ہی کہاں۔ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت کو سنبھالا تو اس حکومت میں سب سے پہلے کس مسئلے کو حل کیا، یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے میں کس نظریے کو بنیاد بنایا۔ تو یہ پچھلے اوراق جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جس نظریے کی بنیاد پہ مسائل کو حل کرنا چاہا، اس کا نام نہ تعلیم ہے، نہ رفائی کام ہے، نہ فقر و فاقے کو دور کرنا ہے، نہ ہسپتال اور روڈیں بنانا ہے۔ یہ کام خود بذات خود بہت اچھے ہیں، بہت عالی ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صادر نہیں ہوئے امیر المومنین علیہ السلام سے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی نظر میں یہ چیزیں نظریہ نہیں ہیں، یہ چیزیں نظریہ مفاد کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے عدل کو معیار قرار دیا،
لہذا عدل کے تقاضے کے تحت ان مسائل میں سب سے پہلے جس مسئلے کو نبیٹنا چاہیے، سب سے پہلے جس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، امام علی علیہ السلام نے اسے حل کیا، اور وہ مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ شام کا فتنہ تھا، اور بیت المال میں کرپٹ جو حکمران مال کھا گئے تھے یا لوگوں نے کرپشن کر کے مال غصب کیا تھا، اس مال کو لوٹانا ہے۔ ان مسائل کو امام علی علیہ السلام نے فی الفور حل کیا، اور پہلا ابتدا میں قدم ان دونوں کے بارے میں اٹھایا، اور اس کے مقابلے میں کسی قسم کی کسی کی مشاورت کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ حکومت امام علی علیہ السلام اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مسائل کی ایک لمبی فہرست بنتی ہے، لیکن ان مسائل کی فہرست میں سب سے پہلے عدالت کو نظریہ بنایا جائے گا، اور عدالت کو نظریہ بنا کے مسائل میں سب سے پہلے قومی یکجہتی پیدا کی جائے گی۔ یہ جو ناامنیت کے مسائل ہیں، بیت المال کے کرپشن کے مسائل ہیں، سب سے بڑھ کر اس کو حل کیا جائے گا۔ اگر ملک کی حدود محفوظ نہ ہوں، اگر اندرونی جو خانہ جنگی ہے اس کے مسائل حل نہ ہوں، اگر کرپشن اور خیانت کے دروازوں کو بند نہ کیا جائے، بقیہ جتنے بھی آپ ترقیاتی کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ عملاً انجام نہیں پائیں گے۔ حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کو آپ دیکھیں، اس کا عنوان شیعہ سنی دونوں روایات میں تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ مہدویت کا عنوان کیا ہے؟ عدالت ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام بھی عدالت کو برپا سب سے پہلے کریں گے، اور عدالت کے دوش پر عدالت کے ذریعے سے ملک کے مسائل ختم کر دیں گے۔ اس لیے ملک کے مسائل ختم ہوں گے، لیکن وہ فوراً ایک چٹکی بجاتے ساتھ ختم نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم درکار ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام ان کے ظہور کے بعد جنگوں کا سلسلہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے امیر المومنین علیہ السلام کی جنگوں کا سلسلہ تھا۔ اور یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ تھمے گا اور عادلانہ حکومت دنیا میں قائم ہوگی، تو اس عادلانہ نظام کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جائے گا، یعنی اسی عدالت کے تحت دین غالب آئے گا، اسی عدالت کے تحت گمراہی کو ختم کیا جائے گا، اسی عدالت کے ذریعے سے فقراء کا پیٹ بھرا جائے گا، اسی عدالت کے ذریعے سے راستوں کو پرامن کیا جائے گا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ عدالت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں بہت قیمت رکھتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر ایک انسان عقلی طور پہ بھی سوچے، کیونکہ حکومت کے جو نظریات ہم ملاحظہ کرتے ہیں یہ نظریات ایسے نظریات نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں بقیہ جو فلاسفہ، حکماء، مفکرین ہیں انہوں نے کلام نہیں کیا۔ مثلا ایک انسان جو عارف اور زاہد ہے وہ زاہدانہ تناظر میں حکومت کو دیکھے گا، اس کا جائزہ لے گا۔ ایک فیلسوف جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے جائزہ لے گا۔ اب عقل کے ذریعے سے ارسطو و افلاطون جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300-400 سال پہلے کے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یہ حکماء عقلاء آئے، انہوں نے مدینہ فاضلہ کا ایک نوع نظریہ پیش کیا جس کے اوپر عقل کی حکومت ہو۔ اب وہاں پہ انہوں نے نظریات پیش کرتے ہوئے ان کرپشن کو اور طرح طرح کے مفاد کے نظریات کا دروازہ بند کرنے کے لیے تجاویز پیش کیں کہ ابھی ہمارا مقصد ان کے نظریات افلاطون یا ارسطو کے نظریات پڑھانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ایک بندہ جب حاکم بنتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو اب قدرت آ گئی۔ اب جب اس کے ہاتھ میں قدرت آ گئی تو آپ کس طریقے سے وہاں پہ اس سے گناہوں کو یا کرپشن کو یا لوٹ کھسوٹ کو ختم کرائیں گے؟ آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اس کے مقابل تو کوئی قدرت ہی نہیں ہے کہ جو اس کو پابند کر سکے۔ تو وہاں پہ اب مثلا افلاطون نے کئی طرح کے نظریات پیش کیے، اگرچہ ان کے نظریات کے تحت ریاستیں جنم نہیں لے سکیں روئے زمین پر، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ جب ایک شخص قدرت حاصل کر لے اور وہ غلط قدم اٹھانا چاہتا ہے تو کون اس کے لیے مانع بنے گا؟ مثلا ہم میں سے آج کوئی حاکم بن جاتا ہے، اب یقیناً جب ہم میں سے کوئی شخص حاکم بنے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل درست اور صحیح اور عدالت کے تحت فیصلے کرنے لگ جائیں گے۔
خدشات موجود ہیں کہ مفاد کے تحت فیصلے کریں، خدشات موجود ہیں کہ جان جہاں پہ خطرے میں ہے وہاں پہ کوئی قدم ہی نہ اٹھائیں۔ جیسے پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر یا ہمارا کوئی چیف وہ آئے اور وہ امریکہ یا آل سعود کا برملا مخالف ہے، وہ زیادہ دیر جی ہی نہیں سکتا، اور یہ تاریخ پاکستان بتاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر جی نہیں سکتا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیاقت علی خان ہے، بھٹو ہے، ضیاء الحق ہے، بے نظیر بھٹو ہے، خود مشرف کے اوپر 5-6 خودکش حملے ہوئے، ایک تاریخ ہے ہمارے پاکستان کی۔ لہٰذا آسان نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی وزیر اعظم بن جائے تو وہ فوراً یہ قدم اٹھا لے گا، اس لیے جان خطرے میں پڑتی ہے تو اس وقت وہ مجبور ہو کے بلیک میل ہو کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ان سارے امور میں ہم کیسے دروازہ بند کریں؟ ہر کوئی سوچے گا کہ حاکم اس طرح سے آئے کہ اس کو کرپشن کا موقع نہ ملے، مثلا اسی طریقے سے اس کو غلط قدم، ظلم و ستم کا قدم اٹھانے کا موقع اور فرصت نہ ملے، لیکن قدرت اس کے پاس اتنی زیادہ ہے، وہ تو جو جی میں آئے کر سکتا ہے۔ حکومت میں حاکم بننا وہ ایک بہت بڑی قدرت کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یا اس کے مسلط زیر تحت آ جانا ہے پورے کے پوری ریاست اور عوام الناس اور اداروں کا۔ اس لیے دین اسلام نے بھی اس کو بہت اہمیت دی۔ مثلا امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت اگر وظائف انجام دینا نہ ہو تو تب کوئی قیمت نہیں ہے، وإلا تو قیمت ہے ان کی نگاہ میں، حکومت کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لابد للناس، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ امیر ہو، بر او فاجر، یا وہ نیک ہوگا یا فاجر ہوگا، کہ اس کے اوپر ہمارا طویل ایک درس گزر چکا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی میں خود یہ سوال آپ کے ذہنوں میں ابھارنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو خود سے سوچیں کہ ایک بندہ جب حاکم بن جاتا ہے تو اس حاکم کو کون کنٹرول کرے گا؟ ہر ایک نے اپنی آراء دی ہیں، افلاطون کی آراء ہے، ارسطو نے اپنی آراء دی ہیں، اسی طرح سے فارابی آئے، یا اسی طرح سے مسلمان مفکرین میں ماوردی آئے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ نے بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھیں، اور اہل دیوبند میں افراد نکلے، یا اسی طرح برصغیر کی تقسیم کے وقت مختلف نظریات جنم لیے حکومت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ ندوی علماء کا گروہ بنا، ان کے اپنے سطح ذہنی اور فکر و افکار تھے۔ علماء دیوبند جو مدارس سے تعلق رکھتے تھے ان کا اپنا ایک طرز تفکر تھا۔ اسی میں جماعت اسلامی مسلمانوں کے درمیان ایک تفکر لے کے اٹھی، مختلف تفکرات موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم خود ایک بات سوچیں کہ ایک ریاست حکومت کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، اس ریاست کے اندر مسائل در مسائل آتے ہی رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسائل نہ آئیں، اور ایک وقت میں سب مسائل حل بھی نہیں کیے جا سکتے، بعض مسائل کو اہمیت دینے پڑے گی اور بعض مسائل کو دوسرے نمبر پہ، سیکنڈ پریورٹی میں رکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حاکم آ گیا اور وہ حاکم درست حاکم نہ ہوا تو اس کو کرپشن سے، ظلم و ستم سے، فساد سے، فرعونیت سے کون شخص روکے گا؟ اسے بے نظمی اور بے ہنگم پن سے کون روکے گا؟ اس جگہ پہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں ملک میں یہی صورتحال ہے، وہ کوئی بھی ایسا دل خوش کن نعرہ لگا کے آ جاتے ہیں کہ جس کو عوام نعرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ عوام کے سامنے اس نعرے کو بڑے رنگین، بارونق و خوبصورت کر کے ابھارتے ہیں، اور جب وہ عوام الناس اس رونقوں اور زینتوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں تو یہ ان کے کندھوں پہ قدم رکھ کے حاکم بن جاتا ہے، اور جب حاکم بنتا ہے تو پھر بالکل ہی بات الگ۔ حتیٰ کہ ابھی بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ یو ٹرن کی باتیں کی جاتی رہیں، اور سب سے بڑا یو ٹرن اسی شخص نے لیا کہ جس نے سب سے زیادہ انصاف اور عدل و انصاف کے نعرے لگائے تھے، جس نے سب سے زیادہ عدل و انصاف کے نعرے لگائے، جس نے سب سے زیادہ امنیت کی باتیں کی، ترقی کی باتیں کی، سب سے زیادہ آپس میں اخوت اور وحدت کی باتیں کی، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہی شخص سب سے زیادہ ظلم و ستم کی راہ لے گیا۔ اس قدر تو پاکستان میں کوئی بھی کرنیل، جرنیل یا حاکم نہیں جھکا جتنا موجودہ وزیر اعظم ہمارا جا کے انہی فرعونوں کے سامنے سے جھکا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عوام الناس کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے جب حاکم قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اب اسے کون کنٹرول کرے گا؟
یہاں پہ اب آپ نظریات ہیں، مثلا افلاطون کا میں آپ کی خدمت میں چند نکات بیان کرتا ہوں۔ افلاطون کا کہنا یہ تھا کہ آپ قانون بنا دیں کہ حاکم نہ اپنے بیوی بچوں کا مالک ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ بیت المال سے کوئی پیسہ لے سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اسے صرف اتنا دیا جائے جس سے وہ زندہ رہ لے، تاکہ اس کے اندر ہرس پیدا نہ ہو، کیونکہ ہرس اسے مال جمع کرنے پہ ابھارتی ہے، اور جب بیوی بچوں سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو ان کے لیے جائیدادیں نہیں بنائے گا، اور تیسری طرف سے اس کے تعلقات اور روابط جو ہیں وہ دوستانہ اور صمیمانہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ وہ لوگوں میں بعض افراد کی قربت کی بنیاد پہ قدم اٹھائیں۔ اب یہ حاکم اس طرح کا کوئی بن جائے، یہ تو ایک واقعاً ذہنی طور پہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے افلاطون نے اپنے طور پہ سارے دروازے بند کیے۔ مثلا اس نے کہا کہ ہرس کو قابو کرنے کا نتیجہ ہے وہ اندر ہرس تو اس کے قابو نہیں ہوگی، آپ مالیتی نہ بننے دیں۔ اب اس کے اندر جو بیوی بچوں کی محبت ہے اور وہ ان کے لیے بہت سرمایہ جمع کر کے ان کے نام کرنا چاہتا ہے، یہ عنصر تو نفس کے اندر قابو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس نے کہا بیوی بچوں کو ہی کاٹ دیں اور بیوی بچوں کا احساس ہی اس کے وجود میں مار دیں۔ اسی طرح دوست احباب کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے من پسند بندوں کو جو عنایات کی جاتی ہیں، وہ عنایات کا جذبہ تو نہیں روکا جا سکتا، آپ دوستیاں روک دیں۔ ارسطو کا بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا، اس لیے وہ تو پہلی بات ہے اس بات کے قائل تھے صرف فیلسوف اور عاقل انسان حاکم بنے، لیکن عاقل ممکن ہے کہ اپنے وجود کے اندر بے تہذیب ہو۔ سوال یہاں پہ کہ ہم ابھی ان فلاسفہ کے نظریات کی طرف نہیں آتے کہ انہوں نے حاکم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز پیش کی عقل کے دوش پہ۔ مثلا افلاطون نے کچھ پیش کیا، ارسطو نے کچھ پیش کیا، فارابی آئے، ابن سینا آئے، ماوردی آئے، اس طرح سے مختلف مفکرین آئے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام و امیر المومنین علیہ، کیونکہ مکتب اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع میں نہج البلاغہ میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں، وہ عدالت ہے، یعنی نفس کے اندر عدالت کو تم برپا کر دو، وہ حاکم کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس کے حقوق ہم سلب نہیں کر سکتے، اس کی زندگی کی رونقیں ہم چھین نہیں سکتے، اس کی زندگی کی آزادی کو ہم چھین نہیں سکتے، اللہ نے اسے غلام نہیں بنایا، اس کے ساتھ ہم حاکم کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کر سکتے، اسے غریب فقیر بے بس ربوٹ کی طرح ایک بندہ بنا دینا جیسا ارسطو افلاطون کی نگاہ میں ایک حاکم دکھائی دیتا ہے، وہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ لہذا دین اسلام نے عدالت کو معیار قرار دیا، اور پوری دنیا کے اوپر حاکم کی جب بات آئی اور حقیقی حاکم کی جب بات آئی تو عصمت کو قرار دیا، جو عدالت سے کئی گنا اوپر کی چیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام معصوم کا نظریہ ہے، یعنی عصمت کا نظریہ اولین طور پہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ حاکم ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر، اور دوسری طرف سے وہ دین کو نشر کرنے والا ہے، کیونکہ حاکم نے دین کے ذریعے سے عوام الناس کو کنٹرول کرنا ہے، اور انہی دو کی حفاظت نفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اسی نفس کے اندر اگر عدالت کے طور پہ یا عصمت کے طور پہ یہ چیز موجود نہیں ہوگی تو یہ برپا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں عادل جامع الشرائط فقیہ، کہ اس میں عدالت اتنے بلند ترین درجے تک پہنچی ہو کہ گناہ صادر نہ ہوتے ہیں اس سے۔ امام جمعہ اور امام جماعت کے لیے اتنی معیار کی عدالت ضروری ہے کہ وہ واجبات ادا کر محرمات سے بچے۔ اگر وہ ایک حرام کام انجام دیتا ہے کسی کے سامنے، اس شخص کے لیے عدالت ساقط ہے، اور معاشرے کے سامنے گناہ کو آزادانہ انجام دیتا ہے تو معاشرے کے لیے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، مگر یہ کہ توبہ کرے پھر اس کی عدالت برقرار ہو جائے گی۔ لیکن توبہ نہیں کرتا، قابل سزا ہے، اسے اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ پہلی خطا پہ منصب سے نہیں ہٹایا جاتا، مگر یہ کہ وہ بہت حساس منصب ہو، جیسے پورے کے پورے ملک میں ایک ولایت حاصل ہو، وہ حساس ہے۔ لیکن ایک شہر کی ولایت ہے، ایک قصبے کی ولایت ہے، وہاں کوتاہی ہو گئی، یہ موقع دیا جائے گا، توبہ کرو، قانون کے دائرے میں آؤ۔ اگر قانون کے دائرے میں اور توبہ کے دائرے میں آ جاتے اور تمہاری عدالت برقرار رہتی ہے ٹھیک، لیکن حدود جاری ہو جاتی ہیں، یا اسلام کے جو طور طریقے ہیں جس کے مطابق پھر حاکم نہیں بن سکتا، معزول کیا جائے گا اور دوبارہ حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ
مختلف نظریات تھے لوگوں کے اور فلاسفہ کے اور دیگر مفکرین کے، لیکن مکتب تشیع ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی وجہ سے، یا نہج البلاغہ میں بالخصوص جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہ معیار عدالت ہے کہ عدالت کا برپا کرنے کے بعد عدالت کے بل بوتے پر ہم ایک بندے کو ولایت ولی یا حاکم بنا سکتے ہیں۔ اور اگر پوری کی پوری ایک ریاست کے اوپر حکومت کی بات آئے، یا اگر بات آئے لوگوں کی معاشروں کے اوپر بات آئے تقریب پوری دنیا کے اوپر، تو عصمت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، معصوم ہستی بنایا ہے، اس لیے معصوم ہے وہ آ کے حق رکھتا ہے حکومت کا، اور اس معصوم کے ماتحت پھر عادل افراد آئیں گے کہ جن کی عدالت محکم ہے، جانی پہچانی ہے، ان کے ذریعے سے پھر حاکم بنایا جائے گا۔ اور کسی کی اگر عدالت ساقط ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق اسے فرصت دی جائے گی، یا معزول بالکل کر دیا جائے گا یا معزول نہیں کیا جائے گا، توبہ، اور جو اس نے مثلا کرپشن کی ہے یا اس نے کوئی جرم اور ظلم انجام دیا ہے وہ قابل مواخذہ ہے، اگر واپس کر دے یا مواخذہ اس کا جبران کر دے، ممکن ہے کہ اسے برقرار دوبارہ سے رکھا جا سکے۔ یہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کے زمرے میں حکومت کے اور حاکم کے عنوان سے عدالت کے معیار کے تحت کچھ نکات آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے عملاً عدالت کے اس نظریے کو کیسے تطبیق کیا، کیونکہ ایک بات ہمیشہ اہل فکر و نظر کے درمیان رہ جاتی ہے، عقلی پیمانے پہ ایک بات کا سوچنا وہ ایک مرحلہ ہے، اور جب اس کو فعلی اور عملی طور پہ آپ اپلائی کرتے ہیں اور تطبیق دیتے ہیں وہ اگلا مرحلہ ہے۔ عقلی پیمانے پہ آپ بہت ساری چیزوں کو درک کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ عقلی پیمانے پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر فوراً حکم لگائیں گے ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب عملاً کرنے لگیں گے تو اتنی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اس قدر مشکلات کھڑی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک ناممکن محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو نہیں ہونے والا۔ حتیٰ کہ یہ کام صرف حکومتوں کے زور پہ نہیں، ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ آپ چھوٹے سے ادارے میں بھی عقلی طور پہ بہت اچھی چیزیں اور قوانین اور خوبصورت نتائج سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اہداف اور نتائج سوچنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ذہن میں آتے ہیں، اور عملی طور پہ حاصل کرنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں حاصل ہوتے ہیں۔ نتیجے کا کہتے ہی نتیجہ اس شے کو ہیں جو سوچنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اسی نتیجے کو دیکھ کے انسان میں انگیزہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر قوت، توانائی، ارادہ جنم لیتا ہے، اور قوی ارادے کے ساتھ پرعزم ہو کر وہ میدان میں عمل کی طرف آتا ہے۔ لیکن عمل جب کرے گا فوراً نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، نتیجہ سب سے اختتام پہ حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ خود سوچیں کہ ہم عقلی مثلا آج ہمارے سامنے یہ ریاست اسلامی، انقلاب اسلامی کی سرزمین ہے، یہاں پہ انہوں نے عقلی طور پہ جو باتیں سوچیں اور اس کو انہوں نے تحریر کیا وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ نظام ولایت فقیہ کے عنوان سے جو بیان کیا گیا بہت خوبصورت ہے، اور پھر انہوں نے اگلا قدم بھی اٹھایا، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حکومت اسلامی کا قیام بھی وہ لے آئے۔ حکومت اسلامی اور اس کا سٹرکچر اور وہ سارا عقلی کام، پیپر ورک سارا ہو گیا۔ اب جب اپلائی کرنے کے لیے معاشروں میں قدم رکھا، وہ ادھر تو دنیا ہی الگ ہے، اپلائی کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ ابھی 40 سال گزرنے والے ہیں کہ گھروں کے کرائے کا جو شاہ کے دور کا سسٹم تھا وہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے، ٹیکسی ڈرائیور کا جو سسٹم شاہ کے دور میں تھا وہ اسی طرح سے قائم ہے۔ وہ ہر چیز کو، کیونکہ مسلسل جنگوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اندرون خانہ مختلف طرح کے یہاں پہ سازشی عناصر ہیں جو بار بار انہیں دیگر امور میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہی کیفیت جو امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں تھی کہ بار بار پروپیگنڈے کر کے یہاں پہ عوام کو ابھارا جاتا ہے، طرح طرح کے فتنے کھڑے کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اسی تیزی سے مشوش ہوتے ہیں کہ جیسا آپ امام علی علیہ السلام کے دور میں دیکھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے مشوش ہوتے ہیں لوگ۔ اور آج کے دور میں تو وسائل پہلے کے زمانے کی نسبت بہت ہی بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے، کہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں آپ ساری کنٹرول کر لیں تب بھی وہ سوشل میڈیا لوگوں کو اپنے پروپیگنڈے کے جال میں لے آتا ہے۔ پروپیگنڈا تو بہت تیزی سے آتا ہے،
اور اس وقت کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی ہم جس طرح سے بیٹھے سوچ رہے ہیں اور عقل و فکر کے دائرے میں جائزہ لے رہے ہیں، ایک شبہ کھڑا ہو جائے، آپ کو ہزار دلائل دیے جاتے رہیں، قرآن سے، آیات سے، روایات سے، طرح طرح کے واقعات سے، اور شبہ کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ شبہ کھڑا کرنا بہت آسان ہے، وہ قائم ہو کے متاثر کر دے افراد کے ذہنوں کو، تو ذہنوں کو آپ اس شبہ سے پاک کریں۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ اس وائرس سے نجات ملنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور پورے معاشرے کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے شبہ انتہائی خطرناک چیز ہوتا ہے، اور اس وقت دشمن عالم اسلام پہ شبہات کے بم تیزی سے برسا رہا ہے، اور اتنی تیزی سے جس طرح تیز بارش کے قطرے زمین پر آتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ وہ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، مختلف ادارے ہیں، پوری ماحول سازی، فضا سازی کر کے وہ شبہات کے بم برسا رہا ہے۔ مثلا ابھی آپ پاکستان میں حالت دیکھیں کہ انہیں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ زائرین کرونا لے کے آئے ہیں، وہاں پہ شیعہ ہی زائرین کے خلاف ہو گئے، زائرین جن کے ماتھے اور کندھے چومنے چاہیے کہ اپنے امام معصوم سے ایک نو ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ان آنکھوں کو بوسہ دینا چاہیے کہ جن آنکھوں نے ہماری سب سے محبوب ترین ہستی کا دیدار وہاں پہ کیا، یعنی ان کے ذریعہ مبارک کا دیدار کیا، شرف حاصل کیا، اسی سے نظریں پھیری جا رہی ہیں۔ شبہ کھڑا کر دیا کہ یہ تو بیماریاں لے کے آ رہے ہیں، یعنی وہ نفوس جو اپنے اندر کی بیماریاں پاک کرا کے آ رہے ہیں، ان سے بھاگ کے اور فرار کریں کہ ان کے جسم میں کوئی مرض موجود ہے۔ وہ شبہ قائم ہے، اور شبہ کو کون دور کرے گا؟ وہ تو پھیلتا ہے اور تیزی سے لاکھوں لوگوں تک پھیلتا ہے۔ اور شبہ کا دور کرنے کے لیے عقلی باتیں کی جاتی ہیں، قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں، روایات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور شبہ کو دور کرنا، جب شبہ پھیل جائے تو ہم ہر فرد تک یہ والی دسترس نہیں رکھتے۔ ہر فرد تو اس طرح بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جیسے ابھی آپ دوستان بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم ہر فرد کو اس طرح سے بٹھائیں؟ یہی مشکل امام علیہ السلام کے ادوار میں موجود تھی۔ لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ جو حاکم کو اندر سے قابو کر لیتی ہے اور اس سے غلط چیزوں کو صادر کرانے سے مانع بن جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ولایت فقیہ کا جو سسٹم قائم کیا ہے، ایک ٹیم انہوں نے سب سے ہائی لیول کی ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی ولی فقیہ کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اگر ولی فقیہ سے عدالت کے برخلاف کوئی عمل صادر ہو، اب وہ قوت کے ساتھ، کیونکہ ولی فقیہ بیٹھا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اتنے اختیار پوری دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہیں جتنے ولی فقیہ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اور اسی کے اوپر جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی جو مخالف ہیں وہ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ صدر کے مساوی یہ اختیارات دیے جائیں، کیونکہ ولی فقیہ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، وہ صدر کو معزول کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی فرد کو معزول کر سکتے ہیں۔ اب یہ شخص اگر عدالت کے برخلاف قدم اٹھائے تو یہ ٹیم معزول کر دے گی، یہ ٹیم قوت سے پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتی، لیکن اپنا اعلان اور اپنا فیصلہ سنا دے گی، اور اس کو بھی انتخاب کرنے کے خاص طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی معاشروں کے اوپر معصوم کا انتخاب کیا۔ آئیں اب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اس عدالت کے معیار کو کیسے برپا کیا، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو بنیاد بنایا اور اس کو بنیاد بنا کے تمام کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہا ہے۔ اگر یہ عدالت اپنی مرکزیت سے ہل جائے تو پھر تو ہم اعتراض وہاں پہ اٹھانے سکتے ہیں اور حق بجانب ہو سکتے ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے عدالت نہ ہونے کے اوپر اعتراض اٹھایا، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے عدالت کو اصل معیار بنایا، عدالت کو معیار بنا کے اس سے جو بھی ٹکرائے اس کا انکار کیا، چاہے اپنا بھائی عقیل ہی کیوں نہ آ جائے، چاہے کوئی بھی فرد آئے، وہ عدالت سے ٹکراتا ہے تو امام انتہائی شدید ہو جایا کرتے تھے۔ اب عدالت کو معیار بنا کے انہوں نے سب سے پہلے کون سے مسائل کو حل کیا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ 2-3 مسائل ہیں جنہیں سب سے پہلے حل کیا، اور نہج البلاغہ میں انہوں نے فرمایا بھی کہ میں جب تک اس فتنے کو ختم نہ کر لوں میں آرام سے چین سے نہیں بیٹھوں گا یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گا۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے آتے ساتھ 2-3 مسائل کے اوپر فوراً ہاتھ ڈالا۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ شام کے باغی حضرات تھے کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ جنگ جمل چھیڑ دی گئی۔
بہرحال ایک ہو گیا شام کے باغیوں کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ تھا یہ کرپشن کا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ یہ شبہات کا۔ یہ تینوں آپس میں منسلک مسائل ہیں، کیونکہ شبہات کھڑے کیے جا رہے تھے اسی کے ذریعے سے، یہ جو کرپشن ہوتی ہے، اور اسی کرپشن کے ذریعے سے جو شام کے باغی حضرات تھے وہ وہاں پہ قوت اور رخنہ اندازی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آئیں اب ہم عملی طور پہ چند نمونے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرے پاس جو نہج البلاغہ کا کلام ہے امام علی علیہ السلام کا، ادھر وہ دیکھیں کہ مقابلے میں کسی کا مشورہ بھی قبول نہیں کرتے، کسی کا بھی مشورہ قبول نہیں کرتے۔ 126 نمبر خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور مفتی جعفر حسین کے ترجمے کے مطابق یہ خطبہ غالباً 125 نمبر خطبہ یا 124 نمبر خطبہ بنتا ہے۔ جی ہاں، نہج البلاغہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ 124 نمبر خطبہ بنتا ہے، اور میں جس نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں نسخے سے پڑھ رہا ہوں اس میں 126 نمبر یہ خطبہ ہے۔ خطبہ میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا آغاز دیکھیں، لما عوتب علی تسییرہ الناس اسوۃ فی العطاء، کہ امام علی علیہ السلام ان کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مال کی تقسیم میں آپ کو جب برابری کے اسوہ، انہوں نے من غیر تفضیل الی السابقات والشرف، کہ انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے پہل کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے ساتھ دیا، جو سابقات میں سے ہیں، یا آپ کہہ لیں جو سابقون میں سے ہیں، والشرف، شرف سے مراد ہے کہ جو اہل شرف و نسب ہیں، یعنی قریبی ان کے دوست احباب ہیں، یا عمال ہیں، یعنی جو حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر ہیں۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام وہ سب کے ساتھ مال کی تقسیم میں برابری کا سلوک کر رہے ہیں، مال کی تقسیم میں برابری کا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ برابری بھی عدالت کے تحت ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ مساوات اگر عدالت سے ٹکرائے تو مساوات ظلم ہے، اگر مساوات عدالت کے عین مطابق ہے تب مساوات خوبی اور حسن ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اگر مساوات وہ ٹکرائے عدالت سے تو وہاں پہ اچھی چیز نہیں۔ یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ مال ہے جو مال مساوات کے ساتھ تقسیم ہونا چاہیے تھا، یعنی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو مساوات کے ذریعے سے تقسیم کیا جائے، کیونکہ ہر مال مساوات کے ذریعے سے تقسیم نہیں ہوتا۔ بعض مال ایسے ہوتے ہیں جیسے مال غنیمت ہے، وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کا حصہ اس میں زیادہ رکھا جاتا ہے، جو جا کے لڑے ہیں، جنہوں نے زحمت محنت کی ہے، یا اس طرح سے اور مسائل بھی ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ۔ یہ وہ مال تھا جس مال کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جسے مساوات، برابری میں سب کو تقسیم کرنا چاہیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نہ منصب کا خیال کیا گیا، نہ ہماری پچھلی قربانی اور زحمتوں کا خیال کیا گیا، تو بعض لوگ بگڑ اٹھے، ناراض ہو گئے امام علی علیہ السلام پہ، اور آ کے انہیں لما عوتبا، انہیں عتاب کیا گیا۔ عوتبا یعنی کسی کو خوب غصہ اور غضب دکھانا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے بعض لوگ غصہ غضب دکھانے لگ گئے اور انہیں عتاب کا نشانہ بنانے لگ گئے، یعنی طعنہ تشنی کا نشانہ بنانے لگ گئے۔ آپ کیفیت دیکھیں کہ کس طرح کی وہاں پہ ایک پس منظر یا سیاق میں کس طرح کا ماحول آمادہ ہوا کہ امام تشریف فرما ہیں، بعض اشراف زادے یعنی امیر کبیر اہل منصب آئے، اور بعض جو بڑی خدمات پیش کرتے رہے ہیں اور بڑی زحمتیں اٹھاتے رہے ہیں، وہ لوگ آئے اور بگڑ اٹھے اور جذبات میں امام علی علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے کہ ہم لوگ بھی ان غریب فقیروں کی طرح ہیں، ہم بھی ان لوگوں کی طرح کہ جو گھروں میں بیٹھے رہ گئے، ہم لوگ تو آگے بڑھ کے لڑتے رہے، قدم اٹھاتے رہے، سب کا حصہ برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کہ میں جن لوگوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہوں، تم لوگ مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں ظلم و جور کی مدد سے ان کے اندر چیزوں کو تقسیم کروں، یعنی تم لوگ مجھ پر یہ حکم عائد کرنا چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں کا حاکم بنایا گیا ہوں ان پہ ظلم و ستم کر کے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں۔ یعنی اتأمروننی، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو ان اطلب النصر، میں مدد کو طلب کروں۔ کس سے طلب کروں؟ کیونکہ بعض لوگ تو ناراض ہوں گے
جب میں مساوات سے کام لوں گا، برابر سب میں تقسیم کروں گا، تو بعض افراد تو ناراض ہو جائیں گے، اور وہ جو ناراض ہونے والے لوگ ہیں وہی خبریں بھی دے رہے ہیں، وہی حکومت میں مدد بھی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ جب ان اطلب النصر، میں مدد کو طلب کروں، یعنی ان لوگوں کا ساتھ باقی رکھوں، بالجور، ظلم و ستم کے ذریعے سے، اور یہ ظلم و ستم بھی کن پہ ہو؟ فیمن ولیت علیہ، جن کے اوپر میں حاکم بنایا گیا ہوں، جن کے اوپر میں حاکم ہوں، ان کے اوپر میں ظلم و ستم اس لیے کروں تاکہ ان لوگوں کو راضی کر سکوں، ان کی مدد کو مستقبل میں لے سکوں، ان کی مدد کو حکومت کے امور میں برقرار رکھ سکوں۔ کہتے ہیں واللہ لا اطور بہ ما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما، کہ قسم بخدا جب تک دنیا کا یہ قصہ چلتا رہے گا اور ایک کے بعد ایک ستارہ خاموش ہو کے دوبارہ چمکتا رہے گا، یعنی ایک ستارہ دوسرے ستارے کی طرف لپکتے جھپکتے آگے بڑھے گا اور ستارے جگمگاتے رہیں گے، یعنی دنیا جب تک باقی رہے گی۔ لو کان المال لی، کہ اگر میرا مال بھی ہوتا، لا اطور بہ، کہ میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اس کام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، اس وقت تک نہیں پھٹک سکتا کہ جب تک یہ قصہ دنیا باقی رہے اور جب تک یہ سورج اور چاند اور ستارے جگمگاتے رہیں، یعنی جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں اور یہ دنیا باقی ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ولایت اور حکومت ہے، میں ظلم و جور کے برپا کر کے کسی کی مدد امداد حاصل نہیں کروں گا۔ لہذا یہ واقعاً آج کے دور میں پاکستان کی اس سرزمین کے اوپر نصیحت ہے۔ آیا آل سعود اس ظالم جابر کی حمایت اور ان لوگوں سے تعلق قائم کر کے ہم لوگ ظلم و ستم کی راہ سے مدد لینا چاہیں؟ یعنی ہم نے ان کی مدد، ان سے تعلق قائم رکھا، کیوں تعلق قائم رکھا؟ تاکہ ہم تک کوئی مال آئے، یعنی مال لانے کا کام ہم نے ظالم کی مدد کر کے کی۔ آیا یہ دین الہی اس کی اجازت دیتا ہے؟ آیا انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے یا جو کچھ حکومت وہاں پہ کر رہی ہے آل سعود کی، اس میں تقویت کس کی طرف سے ہے؟ ہماری حکومت کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو تقویت پہنچائی جا رہی ہے اس کے پیچھے ہے کیا؟ کہ امداد لینی ہے، مال لینا ہے، کیسے ملک چلائے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ واللہ لا اطور بہ، میں اس کام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، ما ثمر سمیرۃ، یہ زمانہ جتنا بھی چلتا رہے اور قصہ دنیا باقی رہے، وما اما نجم فی السماء نجما، اور جب تک یہ ستارے جگمگاتے رہیں اور ایک کے بعد دوسرا ستارہ آتا رہے، یعنی کچھ ستارے دوسرے ستاروں کے قریب اسی طرح سے چلتے پھرتے رہیں اور دنیا اسی طرح بارونق چلتی رہے، جب تک دنیا باقی ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، اطلب النصر بالجور، ظلم کے ذریعے سے مدد لے لوں۔ یعنی اس جملے پہ غور کریں، ظلم کے ذریعے سے مدد لے لوں، یہ فکر امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یعنی میں کرپشن کے ذریعے سے کوئی مدد لے لوں، میں کسی ظالم کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی قوم ملت کے لیے مدد لے لوں۔ امام اس سیاست کے شدید مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اتامروننی، تم مجھے یہ مشورے دیتے ہو، تم مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہو، یہ میرے اوپر تم حکم عائد کرنا چاہتے ہو اور چلانا چاہتے ہو کہ میں مدد لوں ظلم و جور کے ذریعے سے۔ ذریعہ میں نے مدد کا کیا بنایا؟ مدد تو چاہیے حکومت چلانے کے لیے، حکومت نافذ کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے مدد تو چاہیے۔ آیا میں یہ مدد لوں ظلم کے ذریعے سے، اور کن لوگوں کے اوپر میں یہ ظلم و جور کروں؟ فیمن ولیت علیہ، جن کے اوپر میں حاکم بنایا گیا ہوں۔ فرماتے ہیں واللہ ما اطور بہ، قسم بخدا میں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، اس ظلم کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں لو کان المال لی لسویت بینہم، اگر میرا بھی یہ مال ہوتا تب بھی میں ادھر برابر تقسیم کرتا۔ فکیف وانما المال مال اللہ، کیسے ممکن ہے اللہ کا مال ہو میں یہ کام نہ کروں؟ اگر یہ میرے قبض قدرت میں میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں مساوات میں تقسیم کرتا۔ یعنی یہ توہم یہاں پہ توڑا جا رہا ہے، توجہ کرنی چاہیے کہ میرا مال ہے جیسے مرضی خرچ کروں۔ اس طرح کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ 4 بندوں نے مال جمع کیا، اب وہ 4 بندے پلان بنا رہے ہیں ہمارا مال ہے، ہم جس مرضی کو جتنا مرضی دیں، ہم اس کو اتنا دیں، اس کو اتنا دیں، فلاں کو اتنا دیں، ہماری مرضی۔
امام فرما رہے ہیں یہ تمہاری مرضی نہیں ہے، تم تو اس دنیا میں عبد ہو، وہ مالک ہے، اس نے تمہارے ہاتھ میں یہ مال امانتاً دیا ہے، نہ کہ تمہیں سانپ کی طرح اوپر بٹھا کے دیا ہے۔ لہٰذا مال کے اوپر بندے حساس ہوتے ہیں، ہر کوئی حساس ہوتا ہے، سمجھتے ہیں میری زحمت اور محنت سے آیا ہے اور میں جس مرضی کو جتنا مرضی دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ لو کان المال لی، یہ مال میرا بھی ہوتا لسویت بینہم، میں برابر تقسیم کرتا۔ فکیف وانما المال مال اللہ، پھر کیسے ممکن ہے اللہ کا مال ہو اور میں اس میں یہ ضابطہ جاری نہ کروں؟ پھر آگے فرماتے ہیں ثم قال علیہ السلام الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر و اسراف۔ اب لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں تاکہ شبہ ذہن سے نکلے، یا پوری نہج البلاغہ میں اسلوب دیکھیں گے، یہ جو 3 مسائل حل کرنے کے لیے امام نے قدم بڑھایا، ہر امام کے خطبے میں، تقریباً ہر خطبے میں، مکتوب میں، کلام میں یہ تینوں باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ شبہ کو زائل کرنے کے لیے علاج بتایا، وہ جو گناہ اس سے صادر ہوا ہے اس گناہ کا دروازہ قلب میں بھی بند کرنا چاہا، بیرونی طور پہ بھی بند کیا امام نے۔ وہ جو کرپشن صادر ہوئی ہے، جس جرم جو نفس کو لگا ہوا ہے، وہ مرض نفسانی کی وجہ سے جو کرپشن صادر ہوئی ہے، اس مرض نفسانی کا بھی علاج کیا اور اس کا بھی علاج کیا جو معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں انہی لوگوں کو امام علیہ السلام کیسے ان کا شبہ دور کرتے ہیں۔ الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیر و اسراف، کہ اے لوگوں یاد رکھو مال کا عطا کرنا جو اس کا حق نہیں رکھتا، جو اس مال کا حق نہیں رکھتا تم اس کو جا کے دو گے یہ مال، تو یہ تبذیر ہے، یعنی فضول خرچی ہے، بیکار میں پیسہ پھینک دینا ہے۔ واسراف، ظلم و زیادتی ہے۔ تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کو، اسراف کہتے ہیں ظلم و زیادتی کو۔ ہم ترجمہ اردو میں الٹ کرتے ہیں، اسراف کا ترجمہ ہم کرتے ہیں فضول خرچی۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم ڈھانا، یعنی مال یقیناً حرام کام میں استعمال ہوا ہے۔ تبذیر کہتے ہیں کہ مال کو گویا کہ پھینک دینا اور ضائع کر دینا، اسے کہتے ہیں فضول خرچی۔ وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا، پھر امام فرماتے ہیں جب تم مال دو گے کسی کو جو اس کا حقدار نہیں ہے، اس کو جا کے مال دیتے ہو، یعنی اپنے تعلقات کی بنیاد پہ مال دیتے ہو، یا جو جس کا حق نہیں بنتا اسے تم مال دیتے ہو، تو دنیا میں تو یہ چیز تمہیں اٹھا دے گی، تم دنیا میں اس کی نظر میں صاحب قدر ہو جاؤ گے، محافل میں تمہیں عزت دے گا، گلی میں چلتے پھرتے بڑا آگے بڑھ کے سلام دعا کرے گا، دنیا میں یہ چیز اٹھا دیتی ہیں۔ وَيَضَعُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے، آخرت میں اس کے مقام پہ اسے یہ رکھے گی۔ وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ، لوگوں میں تو اسے یہ چیز عزت و کرم کا سہارا، عزت و کرم اور باعزت بنا دیتی ہے۔ وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے نزدیک ذلیل و پست اور اہانت کے قابل بنا دیتی ہے۔ وَيَضَعِ امْرَأٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ، اور پھر امام فرماتے ہیں دنیا میں بھی وہ انجام دیکھے گا، جو شخص مال کو اس جگہ خرچ کرتا ہے جو اس کے خرچ کرنے کا مورد نہیں ہے، یا جو اس مال کا حقدار نہیں ہے، اس کو جا کے وہ مال دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انہی لوگوں کے شکر سے اسے بے نیاز کر دے گا، لوگ اس کا شکریہ بھی نہیں بعد میں ادا کریں گے۔ وَكَانَ لِغَيْرِهِمْ وُدُّهُمْ، اور اس کے غیر میں ان کی محبتیں زیادہ اجاگر ہوں گی، اس کے لیے کوئی اس کے دل میں محبتیں بھی اجاگر نہیں ہوں گی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح امام علیہ السلام نے یہاں پہ بیان کیا کہ اگر کوئی اسی داد و دہش کو لینا چاہتا ہے، لوگوں کی قربتوں کو لینا چاہتا ہے، لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتا ہے، تو وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اسے رسوا کرتی ہے، تبذیر اور اسراف اللہ کے نزدیک بھی رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی پست اسے کرتا ہے، اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، بعد میں اسی کے خلاف لوگ ہو جائیں گے۔ اور کس طرح سے لوگ اس کے ہوں گے کہ اگر کسی دن اس کا پیر پھسل جائے، یعنی یہ فقر و تنگ دستی میں آ جائے اور ان کی امداد کا محتاج ہو جائے، تو اس کے لیے بہت ہی برے ساتھی اور پست ترین دوست ثابت ہوں گے۔ فَإِن زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ، اس کے قدم پھسل جائیں، یوماً کسی ایک دن، یعنی وہ بیچارہ اپنے منصب سے اتر آیا اور مال و دولت کے بعد فقیر و تنگ دست ہو گیا، فاحتاج الی معونتہم، اور یہی شخص ان لوگوں کی مدد کا محتاج ہو گیا، فشر خلیل، تو بدترین دوست ثابت ہوں گے،
و الامو خدین، اور انتہائی ذلیل و خوار قسم کے افراد ان کے لیے شاہ ثابت ہوں گے اور قریبی ان کے بنیں گے۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے یہاں پہ ان لوگوں کے اس جمگھٹے کے اندر امام پہ جو انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اسے قبول نہیں کیا، اور عدالت کے معیار کو کسی بھی صورت میں انہوں نے نہیں توڑا، اور عدالت کو معیار بنا کے مساوات کا جو تقاضا بنتا تھا اس کے مطابق انہوں نے مال کو تقسیم کیا۔ اسی طرح سے امام کا ایک مکتوب ہے، اور یہ مکتوب 19 نمبر مکتوب ہے، اپنے بعض عمال کو لکھا ہے، اور اس کو بعض عمال سے مراد ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض منصبدار رکھے ہوئے تھے۔ عمال کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، منصبدار یعنی بعض محکموں کے ہیڈ، ان ہیڈ جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے کرپشن کی۔ اب جب کرپشن کی تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اور فرمایا اما بعد فإن دہاقین اہل بلدک، کہ تمہارے شہر والوں نے کرپشن نہیں کی بلکہ سختی کی، انہوں نے، وہ مال تھے، منصبدار تھے، انہوں نے اپنے علاقوں کے اوپر تھوڑی زیادہ سختی سے کام لیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے شکایت لکھی، اور شکایات امام تک پہنچتی تھیں۔ آج تک تو پہنچانا ہی مشکل ہے کہ یہ اس خطبے پہ غور کریں، ادھر مسئلہ بھی کرپشن والا مسئلہ نہیں ہے، ادھر سختی والا مسئلہ ہے، دباؤ والا مسئلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ خط لکھا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، الگ، یعنی وہ مذہب ہی ان کا جدا تھا۔ ہم یہاں پہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ریاست قائم ہو اور شیعہ سنی کا مسئلہ بن جائے، سنی کو خوب دبایا پکڑ کے، جیسے آج کل تعصب کی فضا ہے، یا عیسائی یہودی ہندو کو خوب دبایا۔ آج کل مد مقابل فرقوں کو ظلم و ستم کے ذریعے سے دبانے کو ہمارے ہاں نادان افراد ایمان سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مومن بندہ ہے، اس سے مخالفت توحید کی برداشت نہیں ہوتی، اس سے محبت اہل بیت کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ امام معصوم کی عدم معرفت ہے۔ لہذا اسی طرح امام نے ایک فرد کو، بعض عمال کو ایک بعض علاقوں پہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جزیہ دیتے تھے یہ لوگ، اور یہ مسلمان نہیں تھے۔ اب انہوں نے شکایت کی، امام نے جب یہ شکایت سنی تو فرمایا اما بعد فإن دہاقین اہل بلدک، کہ تیرے علاقے والوں میں جو افراد ہیں جن کے پاس املاک موجود ہوتی ہیں، انہوں نے تیرے رویے کی مجھ سے شکایت کی ہے۔ یعنی یہ جو زمیندار طبقہ ہوتا ہے جن کے ماتحت بڑی بڑی زمینیں ہیں اور ادھر پھر ان کے مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان زمینداروں نے شکایت کا خط لکھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ زمینداروں نے، اہل ارباب نے تمہاری شکایت کی ہے، شکو منک غلظۃ وقسوۃ، کہ تم انتہائی درستگی کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ ان سے پیش آتے ہو، واحتقارا وجفۃ، اور بڑا حقیر انہیں کرتے سمجھتے ہو اور ظلم و ستم ڈھاتے ہو، ونظرت فلم اراہم اہلا ان یدنوا لشرکہم، میں نے ان کے معاملے پہ بہت خوب غور و فکر کیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے شرک کی وجہ سے انہیں بہت قریب تو نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں تم بہت قریب کر کے حکومت میں مقامات دینے لگ جاؤ، یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا أَن يُقْصَوْا وَيُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ، لیکن انہوں نے جو عہد و پیمان باندھا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی درست رویہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگو۔ فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَابًا مِنَ الْلِينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ، بس تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ جس میں نرمی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت درستگی اور سختی کا عنصر بھی شامل ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لہم بین القسوۃ ورأفۃ، کہ سختی اور نرمی کے درمیان تم ان لوگوں کو رکھو، وامزج لہم بین التقریب والادناء، اور اسی طریقے سے تم ان کے ساتھ سلوک کرو، والابعاد والاقصاء انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ان سے بہت نرمی برتی تو یہ اندر داخل ہو کے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں گے، سازشیں شروع کر دیں گے، اور بہت دور رکھا تو یہ عدالت کے اسلوبوں کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر بین بین رکھا تو یہ عین عدل ہے، بین بین رکھا تو یہ عین، یعنی بین القسوۃ والرأفۃ، یعنی ان کی باتیں فوراً قبول نہ کر لو، کہو کہ ابھی ہم دیکھیں گے، فوراً نرمی نہ دکھاؤ ان کے معاملات میں، لیکن تم ایسی درستگی اور سختی اور حقارت کا بھی سلوک نہ کرو کہ تم سے دور ہو جائیں،
بلکہ بین راستہ کرو، یعنی نہ امیدیں بیجا امیدیں باندھ لیں اور سازشیں شریک کرتے ہوئے وہ قوت حاصل کر لیں، اور نہ اس قدر دور ہو جائیں کہ تم لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہونا، تمہارے ذریعے ظلم و ستم کا شکار ہونا یہ کہلائے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے اس جگہ پہ عدالت کے امر کو کیسے برپا کیا۔ انہی میں سے ایک مورد ہے، اور اس مورد کے اوپر آج ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور بقیہ موارد انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ امام علیہ السلام کے ایک عامل تھا، اس نے خیانت کی۔ خیانت جب اس نے کی تو امام نے جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، خوب جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، وہ فوراً اطلاع دیتے تھے، اور بڑی مقدار میں، ایک بندے کے پیچھے آپ سمجھ لیں کئی جاسوس تھے۔ تدبیر امیر المومنین علیہ السلام کی بہت محکم تھی، لیکن مسائل گزشتہ جو خلفاء کے دور کے مسائل تھے، ان مسائل کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی جتنی تدبیریں تھیں وہ ان کے اپنوں نے ہی ناکام کی ہیں، نہ کہ دشمن نے ناکام کی، اپنوں کے ہاتھوں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ مثلا جنگ جمل اپنوں نے بیعت توڑ کے قائم کی، جنگ نہروان اپنوں کی حماقت کی وجہ سے انہیں لڑنے پڑی، اور ایک بڑی قوت امام کی خرچ ہو گئی۔ پھر مقابلے میں جو جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں شبہات باغیوں کے خلاف جو کھڑے کیے گئے، وہ اپنوں ہی نے امام کے خلاف تلواریں اٹھانا شروع کر دی۔ ادھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام نے عدالت کو قائم کیا۔ یہ ہے مکتوب نمبر 40۔ بعض اپنے اسی طرح عمال، جنہیں علاقوں کا بعض کو والی بنایا، بعض کو منصبدار بنایا، اور ان کے ماتحت گاؤں یا قصبے امام نے قرار دیے۔ فرماتے ہیں فقد اما بعد فقد بلغنی عنک امر، ایک بات کی مجھے تمہاری طرف سے خبر ملی ہے، ان کنت فعلتہ فقد اسخطت ربک، اگر تو نے یہ کام انجام دیا ہے تو تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، تو نے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ عصیت امامک، اور تو نے اپنے امام وقت کی معصیت اور نافرمانی کی ہے، وہ اخذیت امانتک، اور تو نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے، یعنی جو تو نے اپنی امانت کو رسوا کیا، یعنی جو تیرا عہدہ اور منصب بنتا تھا اس منصب کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے۔ بلغنی انک جرت الارض، میں نے سنا ہے کہ تو نے زمین کو چٹی المیدان بنا دیا ہے، یعنی سارے بیت المال لے کے اٹھ بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ فاخذت ما تحت قدمیک، اور جو تیرے پاؤں کے نیچے تھا اس سب کو تو نے لوٹ لیا۔ وَأَكَلْتَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ، اور جو تیرے ہاتھوں میں تھا سب بھی تو کھا گیا ہے۔ فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ، اپنا حساب فوراً میرے پاس بھیج دے۔ وَاعْلَمْ، اور یہ بات جان لے، أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، اللہ کا حساب کتاب لوگوں کے حساب کتاب سے کئی گنا سخت اور بڑھ کر ہے۔ والسلام۔ آپ دیکھ لیں گے امام نے خط کس قدر غصے اور غضب کے عالم میں لکھا، اور کہا تم فوراً میرے پاس حساب بھیجو، اور جیسے ہی حساب پہنچے گا پھر اس کے اوپر امام قانونی کارروائی کریں گے۔ عدالت کا تقاضا یہی تھا، امام فوراً فوج نہیں ادھر چڑھا دی، فوراً اسے پکڑ کے اندر نہیں لے آئے، کہا ابھی بلغنی عنک امر، تیری طرف سے مجھے ابھی امر پہنچا ہے، حکم جو مجھے خبر پہنچی ہے وہ خبر یہ ہے، اگر ایسا ہوا، ان کنت فعلتہ، اگر تو نے ایسا کیا ہے، قد اسخطت ربک وعصیت امامک، تو نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اپنے امام کی معصیت کی، وَأَخْزَيْتَ أَمَانَتَكَ، اور تو نے اپنے عہدے اور منصب کے ساتھ خیانت کی ہے، اور تیرے قدموں کے نیچے جو کچھ تھا، تیرے ہاتھوں کے پاس اور ہاتھوں کی دسترس میں جو کچھ تھا سب بھی تو کھا کے اور کرپشن کر کے اس مال کو چٹیل میدان بنا کے تو نے رکھ دیا ہے اس سرزمین کو، اس لیے حساب بھیجو، اور تو نے اگر لوٹایا نہ اور حساب پہنچ گیا اور بیت المال میں وہ نہ ہوا تو پھر امام حد جاری کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت مکتوب ہے، اس مکتوب کو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ کے لال حسن و حسین نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو میں ان کے اوپر وہی حد جاری کرتا جو تیرے اوپر میں حد جاری کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کس قدر امام نے سخت جملے کہے، یعنی ہم اپنی زبانوں سے یہ ادا کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کرپشن کا کام یہ حسن و حسین نے بھی جاری کیا ہوتا تو میں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا جو تیرے ساتھ سلوک بنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے اس مکتوب کو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔